کون ہے وہاں؟ سامنے آؤ اگر ہمت ہے تو۔ میری آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی اور پورے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا، کیونکہ سامنے گھنی دھند اور ویرانی کے سوا کچھ نہ تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ میں نے ابھی کسی کے ہنسنے کی آواز سنی تھی، ایک ایسی ہنسی جو انسانی گلے سے نکلنا ناممکن تھی۔ رات کے اس پہر پرانی حویلی کے سامنے میری سائیکل کی چین کا اترنا کسی بدشگونی سے کم نہیں تھا۔ رانو، او رانو، تو نے کچھ سنا کیا؟ میں نے اپنی بھینس رانو کی طرف دیکھا جو میری سائیکل کے پیچھے بندھی رسی کو کھینچ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں بھی مجھے وہی خوف دکھائی دیا جو میرے دل میں تھا، حالانکہ جانوروں کو انسانوں سے زیادہ دکھائی دیتا ہے اور سنائی دیتا ہے۔ میں رفیق اور فیقہ ہوں، اور اس وقت موت میرے سر پر ناچ رہی تھی۔ یہ کہانی آج کی نہیں ہے، یہ سلسلہ تو برسوں پرانا لگتا ہے، مگر اس کی شروعات میری بدقسمتی اور یتیمی سے جڑی ہوئی ہے۔ 20 سالہ زندگی میں نے سوائے ٹھوکروں کے اور کچھ نہیں کھایا تھا۔ کچی دیواروں والا وہ گھر جسے بارشیں ہر سال آدھا گرا دیتی تھیں، اور میں پھر سے مٹی تھاپ کر اسے کھڑا کر لیتا تھا۔ وہاں سوائے میرے اور میری بھینس رانو کے کوئی سانس لینے والا وجود نہیں تھا۔ میری ماں کی وہ دھندلی سی تصویر جو دیوار پر لگی تھی روز مجھے خاموشی سے دیکھتی تھی، اور میں گھر سے نکلتے وقت اس کی تصویر پر ہاتھ پھیر کر کہتا تھا، اماں آج دعا کرنا دودھ سارا بک جائے۔ یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے یہ صرف وہ جان سکتا ہے جو عید کے دن بھی خالی جیب لے کر دوسروں کے دروازوں پر دودھ ناپ رہا ہو۔ محلے کی عورتیں جب اپنے بچوں کو پراٹھے کھلا رہی ہوتی تھیں تو میں اپنی سائیکل کے ہینڈل پر لٹکتے دیگچوں کو تکتا رہتا تھا۔ دل میں ایک ہوک سی اٹھتی تھی، کاش کوئی مجھے بھی ایسے ڈانٹ کر کہتا کہ فیقے ناشتہ کر کے جانا، مگر وہاں تو صرف میری رانو تھی، میری کل کائنات، جس کے گلے لگ کر میں اپنے آنسو پونچھ لیتا تھا، اور وہ اپنی کھردری زبان میرے ہاتھوں پر پھیر کر مجھے تسلی دیتی تھی۔ مگر اس رات جو ہوا اس نے میری ویران زندگی میں طوفان کھڑا کر دیا۔ واپسی پر اندھیرا پھیل چکا تھا، اور شارٹ کٹ کے چکر میں نے اس منحوس حویلی والے راستے کا انتخاب کیا تھا جسے محلے والے آسیب زدہ کہتے تھے وہاں جنات کی بیٹھک لگتی ہے، مگر میں بھوک اور تھکن کا مارا ان باتوں کو وہم سمجھتا تھا۔ لیکن جیسے ہی میری سائیکل حویلی کے پھاٹک کے عین سامنے رکی، ہوا کا دباؤ اچانک بڑھ گیا۔ حویلی کا وہ زنگالود اور دیو ہیکل پھاٹک جو سالوں سے بند تھا، اس کے نیچے سے ہوا کے ایک تیز جھونکے کے ساتھ ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا اڑتا ہوا سیدھا میرے پاؤں سے آ ٹکرایا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھایا تو اس پر لکھی تحریر چمک رہی تھی۔ تحریر اتنی خوشخط تھی جیسے کسی نے موتی پروئے ہوں۔ کل سے صبح صادق کے وقت 5 کلو خالص دودھ حویلی کی ڈیوڑی میں رکھ جایا کرو، منہ مانگے پیسے پتھر کے نیچے ملیں گے۔ میرے ہاتھوں سے پسینہ چھوٹنے لگا۔ یہ کون ہے جو جانتا ہے کہ میں دودھ بیچتا ہوں، اور منہ مانگے پیسے؟ میری غربت نے میرے خوف پر غلبہ پانے کی کوشش کی۔ 5 کلو دودھ کا مطلب تھا کہ میں مہینے بھر کا راشن ایک ہفتے میں لا سکتا تھا، رانوں کے لیے اچھی کھل اور ونڈا لا سکتا تھا۔ لالچ اور مجبوری انسان کو موت کے منہ میں بھی دھکیل دیتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ میں دودھ رکھ کر فوراً بھاگ جایا کروں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نے رانو کی رسی کھینچی اور سائیکل کو دھکا لگاتے ہوئے وہاں سے ایسے بھاگا جیسے کوئی خونخوار درندہ میرا پیچھا کر رہا ہو۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ چارپائی پر لیٹے لیٹے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے حویلی کی وہ اندھیری کھڑکیاں مجھے گھور رہی ہوں۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو فضا میں ایک عجیب سی خنکی تھی۔ رانو کا دودھ دھوتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اماں کی تصویر کو سلام کیا تو لگا جیسے اماں کی آنکھوں میں منع کرنے کا اشارہ ہو۔ نہیں اماں، پیسے بہت ضروری ہیں، گھر کی چھت ٹپکتی ہے، رانو بیمار ہے، اس کا علاج کروانا ہے۔ میں نے خود کو تسلی دی اور 5 کلو دودھ کا دیگچا سائیکل کے ہینڈل کے ساتھ لٹکا لیا۔ صبح صادق کا وقت تھا، ابھی سورج کی کرنیں نہیں پھوٹی تھیں، اور ہر طرف ایک پراسرار دھند پھیلی ہوئی تھی۔ میرا دل پسلیوں سے باہر آنے کو تھا۔ جب میں حویلی کے قریب پہنچا وہاں ہو کا عالم تھا۔ سناٹا اتنا گہرا تھا کہ میری اپنی سانسوں کی آواز بھی مجھے ڈرا رہی تھی۔ میں نے سائیکل حویلی سے تھوڑا دور کھڑی کی اور دیگچا ہاتھ میں تھامے لرزتے قدموں سے پھاٹک کی طرف بڑھا۔ حویلی کا وہ چھوٹا دروازہ جسے ڈیوڑی کہتے ہیں نیم وا تھا۔ میں نے دیگچا وہیں زمین پر رکھا اور پلٹنے ہی لگا تھا کہ اچانک فضا میں ایک ایسی آواز گونجی جس نے میرا خون خشک کر دیا۔ چھن چھن چھن، یہ پازیب کی آواز تھی، اتنی صاف اور قریب جیسے کوئی میرے بالکل پیچھے کھڑا ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھنے کی غلطی کی، اور جو منظر میں نے دیکھا
وہ میری عقل کو معاف کرنے کے لیے کافی تھا۔ دودھ سے بھرا ہوا وہ بھاری دیگچا زمین سے خود بخود ہوا میں اٹھ رہا تھا۔ میں اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دیگچا ہوا میں تیرتا ہوا آہستہ آہستہ حویلی کے اندرونی اندھیرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کوئی ہاتھ نہیں تھا، کوئی رسی نہیں تھی، بس وہ دیگچا ہوا میں معلق تھا اور اس کے ساتھ پازیب کی چھنکار مسلسل قریب آ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں بھاگنا چاہتا تھا مگر میرے پاؤں منو وزنی ہو چکے تھے۔ ابھی میں اس صدمے سے نکل بھی نہیں پایا تھا کہ حویلی کے تاریک حصے سے ایک دھیمی مگر انتہائی روپدار نسوانی آواز گونجی۔ سنو لڑکے، اگر دودھ میں پانی ملایا تو میں تمہیں اور تمہاری بھینس کو چھپکلی بنا کر دیوار پر چپکا دوں گی۔ یہ آواز کسی عام انسان کی نہیں تھی، اس میں ایک ایسی گونج اور ٹھہراؤ تھا جو روح تک کو کچل دیتا تھا۔ میرے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی اور میں نے اپنی زندگی کی سب سے تیز دوڑ لگائی۔ میں اپنی سائیکل وہیں چھوڑ کر دیوانہ وار بھاگا، گرتا پڑتا ٹھوکریں کھاتا میں اپنے محلے کی طرف بھاگ رہا تھا اور میرے کانوں میں وہی جملہ بار بار گونج رہا تھا، چھپکلی بنا کر دیوار پر چپکا دوں گی۔ گھر پہنچ کر میں نے کنڈی لگائی اور سیدھا بستر میں گھس گیا۔ میرا جسم تپ رہا تھا، بخار نے مجھے بری طرح جکڑ لیا تھا۔ رانو باہر صحن میں بھوکی پیاسی رنبھا رہی تھی مگر مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ 2 دن تک میں بخار میں پھنکتا رہا، نہ کچھ کھایا نہ پیا، بس آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ محلے والوں نے بھی دروازہ کھٹکھٹایا مگر میں نے جواب نہ دیا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے دروازہ کھولا تو وہ آواز پھر سے آ جائے گی یا شاید میں چھپکلی بن چکا ہوں گا۔ میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ تیسری رات میری حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ پیاس سے میرا گلا کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا، کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور باہر کتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کمرے کا درجہ حرارت بدل گیا ہے۔ وہ گرمی اور حبس جو کچھ دیر پہلے تک تھا اب ایک ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا میں بدل چکا تھا۔ اور پھر مجھے لگا کہ میری چارپائی کے سرہانے کوئی بیٹھا ہے۔ میرا دل چاہا کہ چیخ ماروں مگر آواز نہیں نکلی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پلکیں اٹھائیں۔ کمرے کے نیم تاریک کونے میں ایک سایہ تھا۔ نہیں، وہ سایہ نہیں تھا، وہ ایک وجود تھا، ایک لڑکی۔ لیکن وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ اس کے لباس سے مدھم سی روشنی پھوٹ رہی تھی اور اس کا چہرہ، یا خدایا، اتنا حسن تو شاید خوابوں میں بھی ممکن نہ ہو۔ بڑی بڑی روشن آنکھیں جو اندھیرے میں جگمگا رہی تھیں اور جلد اتنی شفاف جیسے چاندنی کا ٹکڑا ہو۔ مگر خوفناک بات یہ تھی کہ اس کے پیر زمین پر نہیں تھے، وہ ہوا میں معلق تھے۔ اس کے پاؤں چارپائی کے پائے سے 6 انچ اوپر تھے۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، یہ یقیناً میری جان لینے آئی ہے۔ لیکن تبھی ایک انتہائی نرم اور ٹھنڈا ہاتھ میرے تپتے ہوئے ماتھے پر محسوس ہوا۔ وہ لمس اتنا سکون دہ تھا جیسے صدیوں کی تھکن اتر گئی ہو۔ میرے جسم کا بخار ایسے غائب ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ میں نے حیرت سے آنکھیں کھول دیں اور اسے دیکھا۔ وہ مسکرا نہیں رہی تھی بلکہ غصے سے مجھے گھور رہی تھی۔ تم دودھ لے کر کیوں نہیں آئے؟ مجھے بھوک لگی تھی۔ اس کے لہجے میں کوئی درندگی یا بھوت پریت والی بات نہیں تھی بلکہ ایک ضدی بچے جیسی معصومیت اور شکایت تھی۔ میں ہکلا کر بولا، وہ آپ نے کہا تھا کہ چھپکلی بنا دیں گی، میں ڈر گیا تھا۔ میری آواز میری اپنی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اس کی ہنسی سے کمرے میں جیسے جل ترنگ بج اٹھے۔ ارے بدو، وہ تو میں نے ڈرانے کے لیے کہا تھا، ورنہ مجھے خود چھپکلیوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ویسے تم ڈرپوک بہت ہو، ابھی تک کانپ رہے ہو۔ وہ ہوا میں تیرتی ہوئی چارپائی کے اور قریب آ گئی۔ میں شمع ہوں، اس حویلی کی مالکن، اور مجھے تمہاری بھینس کا دودھ بہت پسند آیا ہے، خالص اور گاڑھا۔ تم انسان بڑے عجیب ہوتے ہو، ذرا سی دھمکی سے بخار میں پڑ جاتے ہو۔ اٹھو اب، مجھے دودھ چاہیے، اور خبردار جو تم نے اب ناغہ کیا۔ میں ابھی تک سکتے میں تھا۔ ایک جن زادی میرے سامنے بیٹھی تھی، میرا بخار ٹھیک کر رہی تھی اور مجھ سے دودھ مانگ رہی تھی۔ یہ خواب تھا یا حقیقت مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہمت جمع کر کے پوچھا، آپ مجھے ماریں گی تو نہیں؟ شمع نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھمائیں۔ اگر تم نے اچھا دودھ دیا تو نہیں ماروں گی، اور ہاں، رانو کا خیال رکھا کرو، میں نے دیکھا ہے بیچاری 2 دن سے بھوکی ہے۔ جاؤ پہلے اسے چارہ ڈالو، پھر میرے لیے دودھ لے کر آؤ۔ اس کا حکم ماننا میری مجبوری بھی تھی اور اب ایک عجیب سی کشش بھی۔ میں چارپائی سے اٹھا تو مجھے کمزوری کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ میں نے رانو کو چارہ ڈالا جو مجھے دیکھ کر زور زور سے دم ہلانے لگی تھی۔ جب میں دودھ کا دیگچا لے کر کمرے میں واپس آیا تو شمع وہیں ہوا میں ٹہل رہی تھی۔ لاؤ ادھر دو،
اس نے دیگچا میرے ہاتھ سے لیا نہیں بلکہ اشارہ کیا اور دیگچا ہوا میں تیرتا ہوا اس کے ہونٹوں تک پہنچ گیا۔ وہ جس طرح دودھ پی رہی تھی اسے دیکھ کر مجھے اپنی بھوک پیاس بھول گئی۔ دودھ ختم کر کے اس نے دیگچا واپس میرے ہاتھ میں تھمایا اور بولی، تم اچھے لڑکے ہو فیکے، کل سے حویلی آنے کی ضرورت نہیں، میں خود یہیں آ جایا کروں گی۔ میرا باپ بہت سخت ہے، اگر اس نے تمہیں وہاں دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اور ہاں، یہ تمہارے پیسے۔ اس نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور کچھ سونے کے سکے میرے بستر پر آ گرے۔ میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ یہ تو میری پوری زندگی کی کمائی سے زیادہ تھے۔ میں ابھی شکریہ ادا کرنے کے لیے منہ کھول ہی رہا تھا کہ وہ غائب ہو گئی، جیسے دھوئیں میں تحلیل ہو گئی ہو۔ کمرے میں اب صرف میں تھا، رانوں کے رمبھانے کی آواز تھی اور بستر پر پڑے ہوئے وہ چمکتے سکے تھے۔ وہ سونے کے سکے میرے بستر پر ایسے ہی پڑے تھے جیسے ابھی ابھی آسمان سے ٹوٹ کر گرے ہوں، اور ان کی چمک نے میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا، مگر میرے ذہن میں ابھی تک شمع کی وہ آخری مسکراہٹ اور اس کا ہوا میں تحلیل ہونا گھوم رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ سکے اٹھائے تو وہ ٹھنڈے یخ تھے، بالکل شمع کے ہاتھوں کی طرح۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری قسمت نے ایسا پلٹا کھایا ہے۔ کل تک جو فیکا دانے دانے کو محتاج تھا، آج اس کے بستر پر سونا بکھرا پڑا تھا۔ لیکن اس سونے سے زیادہ قیمتی مجھے وہ احساس لگ رہا تھا جو شمع کے جانے کے بعد بھی میرے کمرے کی فضا میں رچ بس گیا تھا۔ رانوں نے باہر سے پھر رمبھایا تو میں جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ میں نے جلدی سے سکے اپنی پرانی ٹرنک کے سب سے نچلے حصے میں چھپا دیے، جہاں میری ماں کی شادی کا جوڑا رکھا تھا۔ وہ رات میں نے جاگ کر گزاری، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ سب خواب نہ ہو اور آنکھ کھلنے پر میں پھر اسی خالی ہاتھ فیکے کو پاؤں۔ مگر اگلی صبح جب میں اٹھا تو سب کچھ ویسا ہی تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی امید کی کرن جاگ اٹھی تھی۔ میں نے معمول کے مطابق رانوں کا دودھ دھویا اور دیگچے بھر کر سائیکل پر لٹکائے، مگر آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جلدی سے کام ختم کر کے گھر واپس آؤں، کیونکہ شمع نے کہا تھا کہ وہ یہیں آیا کرے گی۔ دن گزرتے گئے اور میرا اور شمع کا یہ انوکھا رشتہ گہرا ہوتا گیا۔ وہ روز رات کے پچھلے پہر آتی اور اس کے آتے ہی میرے کچے گھر کی فضا میں رات کی رانی کی خوشبو پھیل جاتی۔ شروع میں تو میں اس سے ڈرتا رہا تھا۔ بات کرتے ہوئے میری زبان لڑکھڑاتی تھی، مگر اس کی باتیں اتنی دلچسپ اور معصومانہ ہوتی تھیں کہ میرا ڈر ختم ہو گیا تھا۔ وہ اکثر میری چارپائی کے پائے پر بیٹھ جاتی یا کبھی ہوا میں الٹی لٹک کر مجھ سے باتیں کرتی۔ ایک رات جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم جنات ہو کر مجھ جیسے معمولی انسان کے پاس کیوں آتی ہو، تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بولی، ارے فیکے، تم نہیں جانتے، ہم جنات بھی کھانے پینے کے کتنے شوقین ہوتے ہیں۔ میں تو ہوں ہی چٹوری جنزادی۔ مجھے تمہاری بھینس کا وہ جھاگ والا تازہ دودھ اتنا پسند آتا ہے کہ میں کوہ کاف کی شہد کی نہریں چھوڑ کر یہاں آتی ہوں۔ اس کی ان باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کتنی زندہ دل ہے۔ حالانکہ وہ انسان نہیں تھی، مگر اس کے جذبات ہم سے کہیں زیادہ شدید تھے۔ وہ مجھے اپنی دنیا کے قصے سناتی، کیسے وہ بادلوں پر سواری کرتی ہے، کیسے سمندروں کی تہوں میں موتی چنتی ہے، اور میں منہ کھولے اس کی باتیں سنتا رہتا۔ میری ویران زندگی میں جیسے بہار آ گئی تھی اور مجھے اب اکیلا پن محسوس نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے میری زندگی میں ہلچل مچا دی۔ میں صبح دودھ بیچنے جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اور اپنی سائیکل کو کپڑے سے صاف کر رہا تھا کہ اچانک سائیکل کا کیریئر زور سے نیچے دب گیا، جیسے کوئی بہت وزنی چیز اس پر آ بیٹھی ہو۔ میں نے حیران ہو کر پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، مگر سائیکل کے ٹائر زمین کے ساتھ چپک گئے تھے۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو میری کان میں شمع کی شرارتی آواز سرگوشی کی صورت میں آئی، آج میرا دل بھی سیر کرنے کو چاہ رہا ہے فیکا، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میں ہڑبڑا گیا، آہستہ سے بولا، مگر شمع لوگ کیا کہیں گے، اور یہ سائیکل اتنی بھاری ہو گئی ہے، میں اسے کیسے چلاؤں گا؟ وہ ہنسی اور بولی، فکر مت کرو، میں کسی کو نظر نہیں آؤں گی سوائے تمہارے، اور وزن کی بھی فکر مت کرو، میں ابھی ہلکی ہو جاتی ہوں۔ اور اگلے ہی لمحے سائیکل واپس اپنی حالت میں آ گئی، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ پیچھے کوئی بیٹھا ہے۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر پیڈل مارا اور گلی میں نکل کھڑا ہوا۔ یہ میرا زندگی کا سب سے انوکھا سفر تھا کہ میں بظاہر اکیلا تھا، مگر میرے پیچھے ایک جنزادی بیٹھی تھی جو میرے کان میں مسلسل کمنٹری کر رہی تھی، ارے وہ دیکھو اس بلی کو، وہ کوا کتنا کالا ہے، اور یہ انسان کتنے عجیب کپڑے پہنتے ہیں۔ میں لوگوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ فیکا آج اکیلے ہی اکیلے کیوں مسکرا رہا ہے۔ محلے کے چوک میں چودھری شوکت کی دکان تھی، جو علاقے کا سب سے بڑا کنجوس اور بدزبان آدمی تھا۔ وہ اکثر مجھے تنگ کرتا تھا، کبھی دودھ میں پانی کا تانا دیتا،
کبھی میری یتیمی کا مذاق اڑاتا۔ آج بھی جب میں اس کی دکان کے آگے سے گزرا تو اس نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ اوئے فیکے، ادھر آ، کل جو دودھ دے کر گیا تھا وہ تو بالکل پانی تھا۔ شرم نہیں آتی؟ یتیم ہو کر لوگوں کا حق مارتے ہو؟ تیری ماں نے تجھے یہی سکھایا تھا؟ اس نے بھری دکان میں سب کے سامنے میری ماں کا نام لیا تو میرا خون کھول اٹھا، مگر میں غریب آدمی تھا، خاموش رہا۔ میں نے سر جھکا کر کہا، چودھری صاحب، میں نے کبھی پانی نہیں ملایا، اللہ گواہ ہے۔ وہ اور تپ گیا اور گالی بکنے ہی والا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے بیٹھی شمع کی ایک غصیری سانس سنائی دی۔ اس بدتمیز کی یہ مجال کہ میرے دوست کو برا بھلا کہے۔ شمع کی آواز میرے کان میں گونجی، اور پھر جو ہوا وہ پورا محلہ آج تک یاد کرتا ہے۔ چودھری شوکت کے ہاتھ میں چائے کا گرم کپ تھا، جسے وہ منہ سے لگانے ہی والا تھا کہ اچانک وہ کپ اس کے ہاتھ سے ایسے اچھلا جیسے کسی نے نیچے سے تھپڑ مارا ہو۔ گرم چائے سیدھی اس کے سفید کرتے اور منہ پر گری۔ وہ ہائے ہائے کرتا ہوا اچھلا اور پیچھے ہٹنے لگا تو اچانک اس کی دھوتی خود بخود کھل کر نیچے گر گئی۔ پورے بازار میں کہا پڑ گیا۔ چودھری بدحواس ہو کر اپنی دھوتی سنبھالنے لگا تو ساتھ ہی پڑی ہوئی پانی کی بالٹی خود بخود الٹی ہو گئی اور وہ سر سے پاؤں تک بھیگ گیا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا۔ لوگ حیرت سے کبھی چودھری کو دیکھتے اور کبھی مجھے۔ چودھری نے خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور چلایا، معاف کر دے فیکے، معاف کر دے بھائی، تو کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں وہاں سے جلدی سے سائیکل بھگا لایا۔ تھوڑا آگے جا کر مجھے شمع کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی سنائی دی۔ دیکھا فیکے، کیسا مزہ چکھایا اس موٹے کو، اب کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ اس واقعے کے بعد پورے محلے میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی کہ فیکا کوئی عام لڑکا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی غیبی طاقت ہے یا موکل ہے۔ جو لوگ پہلے مجھے حقارت سے دیکھتے تھے اب وہ مجھے ڈر اور احترام سے سلام کرنے لگے تھے۔ گاہک اب دودھ کا بھاؤ بھی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کوئی شکایت کرتا تھا۔ شمع کی اس شرارت نے میری زندگی آسان کر دی تھی، لیکن مجھے ڈر بھی تھا کہ کہیں یہ بات کسی غلط رخ پر نہ نکل جائے۔ پھر عید کا دن آ گیا۔ یہ وہ دن ہوتا تھا جو میرے لیے سال کا سب سے بھاری دن ہوتا تھا۔ ہر گھر سے شیر خرمے کی خوشبو آ رہی تھی اور بچے نئے کپڑے پہن کر گلیوں میں بھاگ رہے تھے، مگر میرے گھر میں وہی ویرانی تھی۔ میں نے پرانا دھلا ہوا سوٹ پہنا جو جگہ جگہ سے پیوند زدہ تھا، اور رانو کے گلے لگ کر دیر تک بیٹھا رہا۔ رانو بھی شاید میری اداسی سمجھ رہی تھی، اسی لیے اس نے اپنا سر میری گود میں رکھا ہوا تھا۔ محلے کے لوگ ایک دوسرے کے گھر جا رہے تھے، مگر میرے دروازے پر کوئی دستک دینے والا نہیں تھا۔ دل گھبرایا تو میں ماں کی قبر پر جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ قبرستان میں بھی میلے کا سما تھا، مگر میں ایک کونے میں اپنی ماں کی کچی قبر کے پاس جا بیٹھا۔ قبر کی مٹی سوکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس پر پانی چھڑکا اور پھولوں کی چند پتیاں ڈالیں جو میں راستے سے توڑ کر لایا تھا۔ میرے آنسو ضبط کے سارے بندھن توڑ کر بہنے لگے۔ اماں، دیکھ تیرا فیکا آج پھر اکیلا ہے، سب عید منا رہے ہیں اماں، مجھے کوئی عیدی دینے والا نہیں، کوئی مجھے گلے لگانے والا نہیں۔ میں قبر کی مٹی پر سر رکھ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ مجھے اپنی یتیمی اور بے بسی پر اتنا شدید احساس پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جتنا آج ہو رہا تھا۔ میں شکوہ کر رہا تھا کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں اتنا اکیلا کیوں چھوڑ دیا۔ میں ابھی ہچکیوں کے ساتھ رو ہی رہا تھا کہ اچانک قبرستان کی اس حبس زدہ فضا میں وہی جانی پہچانی خوشبو پھیلی، رات کی رانی کی مہک۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو دیکھا کہ سامنے شمع کھڑی ہے، لیکن آج وہ ہوا میں تیر نہیں رہی تھی بلکہ زمین پر اپنے پیر ٹکائے میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا انتہائی خوبصورت اور چمکدار لباس پہن رکھا تھا جو شاید بادلوں اور ستاروں سے بنا تھا، لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کر گئی وہ اس کی آنکھیں تھیں۔ ان بڑی بڑی شوخ آنکھوں میں آج شرارت نہیں تھی بلکہ آنسو تیر رہے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ آہستہ سے میرے قریب آئی، میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا ٹھنڈا ہاتھ میرے گیلے گال پر رکھا اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، روتے کیوں ہو فیکے؟ کون کہتا ہے تم اکیلے ہو؟ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میرا کوئی نہیں ہے شمع، انسانوں کی دنیا میں یتیم کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، وہ چلے جاتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں۔ شمع نے میرے لبوں پر انگلی رکھ دی اور ایک ایسی بات کہی جو میرے دل پر نقش ہو گئی۔ وہ بولی، انسانوں کے رشتے کمزور ہوتے ہیں فیکے، وہ مٹی کے بنے ہوتے ہیں، اسی لیے مٹی میں گھل جاتے ہیں یا مٹی کی طرح بھربھرے ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں، مگر ہم جنات ہیں۔ ہماری محبت اور دوستی آگ کی طرح ہوتی ہے جو بجھتی نہیں۔ ہم جس کا ہاتھ تھام لیں
اسے صدیوں تک تنہا نہیں چھوڑتے۔ آج سے تم یتیم نہیں ہو۔ جب تک شمع زندہ ہے تم کبھی خود کو اکیلا نہیں سمجھو گے۔ اس کے لہجے میں جو یقین اور اپنائیت تھی اس نے میرے دل کے سارے زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ مجھے لگا جیسے کائنات کی ساری خوشیاں میری جھولی میں آ گری ہیں۔ ایک جن زادی مجھے وہ دلاسا دے رہی تھی جو کسی انسان نے نہیں دیا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ لائی ہوئی ایک ٹوکری آگے کی، اس پر سے ریشمی رومال ہٹایا تو اندر سے ایسی خوشبو آئی کہ میری بھوک چمک اٹھی۔ یہ کوہ کاف کے خاص پھل اور مٹھائیاں تھیں، ساتھ ہی ایک بے حد نفیس کپڑوں کا جوڑا تھا جو ریشم اور کپ خواب کا لگ رہا تھا۔ یہ تمہاری عیدی ہے فیکا، اس نے مسکرا کر کہا۔ میرے بابا کو نہیں پتا کہ میں یہ لائی ہوں، ورنہ وہ بہت غصہ ہوتے، مگر مجھے تمہاری خوشی سے زیادہ کچھ عزیز نہیں۔ میں نے وہ کپڑے ہاتھ میں لیے تو وہ اتنے ملائم تھے کہ ہاتھوں سے پھسلے جا رہے تھے۔ میں نے وہیں قبرستان کے ایک کونے میں جا کر وہ کپڑے پہنے۔ وہ میرے ناپ کے بالکل ٹھیک تھے، جیسے میرے لیے ہی بنے ہوں۔ جب میں واپس آیا تو شمع کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ اب لگ رہے ہو نا شہزادے؟ چلو اب گھر چلیں، رانو بھی اکیلی ہے، آج ہم تینوں مل کر عید منائیں گے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ محبت صرف انسانوں کی میراث نہیں ہے۔ شمع نے مجھے اس دن جو اپنائیت دی وہ شاید خون کے رشتوں سے بھی بڑھ کر تھی۔ ہم سارا دن باتیں کرتے رہے۔ اس نے مجھے جنات کی شادیوں اور عیدوں کے قصے سنائے اور میں ہنستا رہا۔ میرا چھوٹا سا گھر جو صبح ویران تھا اب کہکہوں اور خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ عید کی وہ خوشیوں بھرے لمحے ابھی میری آنکھوں میں خواب کی طرح بسے ہوئے تھے، اور میں یہ بھول بیٹھا تھا کہ خوشی کے پیچھے ہمیشہ حسد کا سایہ ہوتا ہے جو خاموشی سے بڑھتا ہے اور سب کچھ نگل لیتا ہے۔ محلے میں میری اور رانو کی شہرت نے جہاں مجھے عزت دی تھی وہیں کسی کے سینے میں آگ بھی لگا دی تھی۔ چاچا گاما جو برسوں سے اس علاقے کا واحد دودھ والا بنا بیٹھا تھا، اب اپنی دکان پر مکھیوں کو بھن بھناتے دیکھ کر خون کے گھونٹ بھر رہا تھا، کیونکہ محلے والے اب اس کے پانی ملے دودھ کو چھوڑ کر میرے خالص دودھ کے دیوانے ہو چکے تھے۔ اوپر سے چودھری شوکت والے واقعے نے لوگوں کے دلوں میں میرا ایک ایسا رعب بٹھا دیا تھا کہ اب گاما کو اپنی اجارہ داری ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اکثر مجھے گلی کے نکڑ پر کھڑا ہو کر گھورتا تھا اور اس کی آنکھوں میں مجھے ایک عجیب سی وحشت اور نفرت دکھائی دیتی تھی، مگر میں بے وقوف یہ سمجھتا رہا کہ اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے اور مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ اللہ تو حفاظت کرنے والا ہے، لیکن شیطان بھی تو انسانوں کی شکل میں ہی وار کرتا ہے۔ گاما کی نفرت اسے شہر کے اس بدنام اور تاریک علاقے میں لے گئی جہاں دن کے وقت بھی رات کا سما رہتا تھا۔ یہ کالی بستی تھی جہاں بابا بنگالی کا ڈیرا تھا جو کالے علم اور سفلی عمل کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ گاما جب وہاں پہنچا تو کمرے میں ہڈیوں اور عجیب و غریب جڑی بوٹیوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ دھواں اتنا تھا کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ بابا بنگالی نے اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے گاما کو دیکھا اور بنا کچھ پوچھے ہی بول اٹھا، تو جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ آسان نہیں ہے۔ لڑکے کے سر پر ایک طاقتور سایہ ہے، ایک ایسی جنزادی جو اس پر عاشق ہے، اور جنات کی محبت آگ کا وہ دریا ہے جس میں کودنے والا جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ گاما یہ سن کر کانپ اٹھا، مگر اس کے اندر کی جلن خوف پر حاوی ہو گئی۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، بابا کوئی تو توڑ ہوگا، میں برباد ہو گیا ہوں، میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ مجھے وہ لڑکا اور اس کی وہ منحوس بھینس نہیں چاہیے، بس کچھ بھی کرو۔ بابا بنگالی نے ایک سوکھی ہوئی کھوپڑی پر ہاتھ پھیرا اور ایک مکروہ ہنسی ہنسا۔ توڑ ہے، ہر جادو کا توڑ ہوتا ہے۔ وہ جن زادی اس لڑکے کے پاس دودھ کی کشش سے آتی ہے، ان کا رابطہ اس بھینس کے ذریعے جڑا ہوا ہے۔ اگر وہ بھینس ہی نہ رہے تو وہ رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ جنات انسانوں سے تبھی جڑتے ہیں جب ان کی کوئی پسندیدہ چیز وہاں ہو۔ تم اس کی بھینس کو ختم کر دو، لڑکا ٹوٹ جائے گا، اور جب وہ ٹوٹ جائے گا تو جنزادی کا دل بھی اس جگہ سے اچاٹ ہو جائے گا، کیونکہ جنات اداسی اور رونے دھونے والی جگہ پر نہیں رکتے۔ بابا کے ان الفاظ نے گاما کے دماغ میں ایک خوفناک منصوبہ بنا دیا۔ اس نے سوچ لیا کہ اب اسے کیا کرنا ہے، اور اس کام کے لیے اس نے ایک ایسی رات کا انتخاب کیا جب شاید قدرت بھی مجھ پر قہر ڈھانے کو تیار تھی۔ وہ ایک طوفانی رات تھی، آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اور بجلی کی کڑک سے زمین لرز رہی تھی۔ ہوائیں اتنی تیز تھیں کہ میرے کچے گھر کا دروازہ بری طرح کھڑکھڑا رہا تھا۔ میں نے رانو کو برآمدے میں باندھ دیا تھا تاکہ وہ بارش سے بچ سکے، اور خود اندر چارپائی پر لیٹ گیا۔ شمع نے 2 دن پہلے ہی بتایا تھا کہ اسے کسی ضروری کام سے کوہ کاف جانا پڑ رہا ہے اور وہ شاید 2-3 دن تک نہ آ سکے۔ میں اداس تو تھا مگر اس کی مجبوری کو سمجھتا تھا، اسی لیے میں نے اسے خوشی خوشی رخصت کیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا
کہ اس کی غیر موجودگی میں میری دنیا اجڑنے والی ہے۔ رات کے کسی پہر جب طوفان اپنے زوروں پر تھا اور بارش کی آواز نے ہر دوسری آواز کو دبا رکھا تھا، اچانک میرے دروازے کو ایک زوردار لات پڑی۔ کچی لکڑی کا وہ پرانا دروازہ ایک ہی ضرب میں ٹوٹ کر اندر آ گرا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا ہی تھا کہ 4-5 سایہ دار شخص اندر گھس آئے۔ بجلی کی چمک میں نے ان کے چہروں پر بندھے رومال دیکھے، مگر ان میں سے ایک کا حلیہ اور جسامت میں پہچان گیا۔ وہ گاما تھا۔ میں نے چیخ کر پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ مگر جواب میں ایک بھاری ڈنڈا میرے سر پر لگا اور میں چکرا کر چارپائی پر گر گیا۔ میرا سر پھٹ چکا تھا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، مگر مجھے اپنی فکر نہیں تھی۔ ان ظالموں نے مجھے رسیوں میں جکڑنا شروع کر دیا۔ میں نے مزاحمت کی کوشش کی، مگر وہ 5 تھے اور میں اکیلا نہ ہتتا۔ انہوں نے میرے ہاتھ پیر چارپائی کے ساتھ کس کر باندھ دیے اور میرے منہ میں ایک گندا کپڑا ٹھونس دیا۔ میری بے بسی کی انتہا تب ہوئی جب وہ باہر برآمدے کی طرف بڑھے۔ رانو، میری رانو جو مجھے خطرے میں دیکھ کر زور زور سے رنبھا رہی تھی اور رسیاں توڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گاما نے رانو کی رسی کھولی اور اسے زبردستی کھینچنے لگا۔ رانو نے مزاحمت کی اور اپنے سینگوں سے ایک غنڈے کو ٹکر بھی ماری، مگر انہوں نے اسے لاٹھیوں سے مارنا شروع کر دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ میری ماں جیسی بھینس کو مار رہے تھے اور میں چارپائی پر بندھا تڑپ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو اور سر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں حلق کے زور سے چیخنا چاہتا تھا کہ اسے چھوڑ دو، مجھے مار دو، مگر اسے کچھ مت کہو، لیکن میرے منہ سے صرف گھٹی گھٹی آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ رانو کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے جہاں ایک چھوٹا ٹرک کھڑا تھا۔ انہوں نے میری معصوم رانو کو ٹرک میں لادا۔ وہ مڑ مڑ کر میرے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں جو خوف اور فریاد تھی وہ میرے کلیجے کے ٹکڑے کر گئی۔ گاما میرے پاس آیا اور جھک کر میرے کان میں سرگوشی کی۔ بڑا دودھ بیچتا ہے نا تو، اب بیچ دودھ۔ اس بھینس کو تو میں شہر کے کسائیوں کو بیچوں گا اور صبح تک اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ پھر بلا اپنی جنزادی کو۔ یہ کہہ کے وہ منحوس ہنسی ہنسا اور باہر نکل گیا۔ ٹرک کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور پھر وہ آواز بارش کے شور میں دور ہوتی گئی۔ میں وہیں اندھیرے میں بندھا ہوا بارش اور اپنے ہی آنسوؤں میں بھیگتا رہا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میرا دم نکل جائے۔ صبح کا دھندلکا پھیل رہا تھا اور بارش تھم چکی تھی، مگر میرے اندر کا طوفان جاری تھا۔ میرا جسم رسیوں کی رگڑ سے زخمی ہو چکا تھا اور میں پوری رات جاگتا اور تڑپتا رہا تھا۔ اچانک کمرے میں ایک شناسا خوشبو پھیلی، وہی رات کی رانی کی مہک، مگر آج اس خوشبو میں ایک عجیب سی تیزی تھی۔ شمع آ گئی تھی۔ وہ شاید مجھے سرپرائز دینے کے لیے جلدی واپس آ گئی تھی، مگر جو منظر اس نے دیکھا اس نے اسے پتھر کا کر دیا۔ ٹوٹا ہوا دروازہ، بکھرا ہوا سامان، خون کے دھبے اور چارپائی پر بندھا ہوا میں، اور سب سے بڑھ کر باہر خالی بندھا ہوا کھونٹا۔ شمع کی آنکھوں میں پہلے حیرت آئی، پھر درد، اور پھر وہ چیز جاگی جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، قہر، خالص جناتی قہر۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں میری رسیاں نہیں کھولیں، بلکہ اس کی نظروں سے نکلی ایک شعاع نے ان رسیوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ میں نے منہ سے کپڑا نکالا اور اس کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شمع، وہ رانو کو لے گئے، وہ اسے مار دیں گے، شمع مجھے بچا لو۔ میں نے اسے سب بتایا، گاما اور اس کے ارادے۔ شمع کا چہرہ جو ہمیشہ پھول کی طرح کھلا رہتا تھا اب انگاروں کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں اب مکمل کالی ہو چکی تھی اور ان میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ کمرے کی چیزیں اس کے غصے کی شدت سے خود بخود ہلنے لگی تھیں۔ اس نے ایک ایسی آواز میں کہا جو انسانوں کی نہیں تھی، انسان اتنے گر سکتے ہیں مجھے اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے ایک یتیم کا سہارا چھینا ہے، ایک بے زبان جانور کو درد دیا ہے۔ آج وہ دیکھیں گے کہ جنات کی محبت اور غصہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، لیکن شمع، وہ تو بہت دور جا چکے ہوں گے، ہم انہیں کیسے پکڑیں گے؟ شمع نے باہر صحن میں پڑی میری ٹوٹی ہوئی سائیکل کی طرف دیکھا جس کا پہیہ گاما کے غنڈوں نے ٹیڑھا کر دیا تھا۔ وہ سائیکل کی طرف بڑھی اور اس پر ہاتھ رکھا۔ اچانک وہ ٹوٹی ہوئی کھٹارا سائیکل سیدھی ہو گئی اور اس میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ شمع نے مجھے حکم دیا، بیٹھو فیکے، آج ہم زمین پر نہیں چلیں گے، آج ہم آسمان کا ستینہ چیر کر جائیں گے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر اس کے لہجے میں اتنا یقین تھا کہ میں فوراً سائیکل کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ شمع میرے پیچھے کیریئر پر نہیں بیٹھی، بلکہ وہ ہوا میں تیرتی ہوئی میرے پیچھے آ گئی اور اس نے سائیکل کے ہینڈل پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ پکڑ کر بیٹھنا فیکے، گرنا مت۔ اور اگلے ہی لمحے میرے پیٹ میں گدگدی ہوئی۔ سائیکل زمین سے بلند ہونے لگی، 1 فٹ، 2 فٹ، پھر ہم مکانوں کی چھتوں سے اوپر اٹھتے چلے گئے۔
میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں اور ہینڈل کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ہوا میرے کانوں میں سیٹیاں بجا رہی تھی۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو میرے نیچے پورا شہر بچھا ہوا تھا۔ صبح کی روشنی میں گلیوں کے بلب چھوٹے ستاروں کی طرح لگ رہے تھے۔ ہم بادلوں کے کناروں کو چھو رہے تھے۔ یہ ایک زبردست فینٹیسی اور ایڈونچر تھا جسے میرا دماغ قبول کرنے سے قاصر تھا، مگر میرا دل رانو کی فکر میں دھڑک رہا تھا۔ شمع کی آنکھیں کسی ریڈار کی طرح نیچے زمین کو سکین کر رہی تھیں۔ وہ ہوا کو چیرتی ہوئی سائیکل کو ایک خاص سمت میں لے جا رہی تھی۔ اس کی رفتار کسی ہوائی جہاز سے کم نہیں تھی۔ میں ہوا میں سائیکل کے پیڈل مار رہا تھا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، مگر شاید میرے جذبات مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ دیکھو، شمع نے نیچے اشارہ کیا۔ شہر سے باہر ایک ویران گودام کے پاس وہ ٹرک کھڑا تھا۔ یہ وہی ٹرک تھا۔ ہم عقاب کی طرح نیچے جھپٹے۔ گودام کی چھت ٹوٹی ہوئی تھی اور ہم سیدھا اوپر سے اندر داخل ہوئے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میرا خون خشک ہو گیا۔ گاما اور کسائی رانو کو رسیوں سے جکڑ کر زمین پر گرا چکے تھے اور کسائی اپنی بڑی سی چھری کو پتھر پر رگڑ کر تیز کر رہا تھا۔ رانو کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ زندگی کی امید چھوڑ چکی تھی۔ گاما پاس کھڑا کہے لگا رہا تھا، بس کام تمام کر دے جلدی، اس سے پہلے کہ وہ لڑکا کچھ کرے۔ ابھی کسائی نے چھری اٹھائی ہی تھی کہ شمع نے ایک بھیانک چنگھاڑ ماری۔ خبردار! اس کی آواز گودام کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی اور گاما اور اس کے ساتھی اچھل پڑے۔ انہوں نے اوپر دیکھا تو مجھے اور شمع کو ہوا میں معلق دیکھ کر ان کے چہروں کا رنگ فک ہو گیا۔ گاما چلایا، یہ جادوگر آ گیا، مارو اسے۔ کسائی نے گھبرا کر وہی بڑی چھری میری طرف پھینک ماری۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، مگر وہ چھری مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں رک گئی اور پھر مڑ کر واپس کسائی کی طرف گئی، مگر وہ اسے لگی نہیں۔ شمع نے انگلی گھمائی اور وہ فولاد کی تیز دھار چھری اچانک نرم پڑ گئی۔ وہ ربڑ کی طرح لچکدار ہو گئی اور زمین پر گر کر پچک گئی۔ یہ دیکھ کر ان سب کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ شمع زمین پر اتری نہیں، بلکہ وہیں ہوا میں رہتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ گاما اور اس کے چاروں ساتھی اچانک زمین سے ایسے اٹھے جیسے کشش ثقل ختم ہو گئی ہو۔ وہ ہوا میں الٹے لٹک گئے، ان کے سر نیچے اور پیر اوپر تھے اور وہ ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ مجھے چھوڑ دو، بچاؤ! گاما چلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے منہ سے الفاظ کی بجائے عجیب سی آوازیں نکلنے لگیں۔ ٹر 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 ٹر، یہ مینڈکوں کی آوازیں تھیں۔ شمع نے ان کی زبانیں گنگ کر دی تھیں۔ اب وہ انسانوں کی طرح بولنے کے بجائے مینڈکوں کی طرح ٹرا رہے تھے۔ یہ منظر اتنا عبرتناک اور مزاحیہ تھا کہ اگر میں رانو کی فکر میں نہ ہوتا تو ضرور ہنستا۔ میں جلدی سے سائیکل سے اترا اور بھاگ کر رانو کے پاس گیا۔ میں نے جلدی اس کی رسیاں کھولیں۔ رانو اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھے اپنے گیلے اور کیچڑ بھرے منہ سے چاٹنے لگی۔ میں اس کے گلے رکھ کر رو پڑا۔ شکر ہے خدایا، شکر ہے۔ شمع ابھی بھی ہوا میں معلق تھی اور گاما اور اس کے ساتھیوں کو الٹا لٹکائے ہوئے تھی۔ اس نے گاما کے قریب جا کر اپنی گونجدار آواز میں کہا، آج تو میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں، لیکن اگر آئندہ تم نے فیکے یا اس کی کسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے میڈک بنا کر جوہر میں پھینک دوں گی۔ یاد رکھنا، یتیم کا وارث خدا ہوتا ہے، اور خدا کبھی کبھی ہم جیسے جنات کو وسیلہ بنا کر بھیجتا ہے۔ اس نے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور وہ پانچوں دھڑام سے زمین پر آ گرے اور خوف کے مارے سرپٹ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کی ٹر ٹر کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی رہیں۔ میں نے رانو کو پیار کیا اور شمع کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس کا غصہ اب اتر چکا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں واپس اپنی اصلی حالت میں آ چکی تھیں۔ چلو فیکے گھر چلیں، رانو کو بہت بھوک لگی ہوگی۔ ہم نے رانو کو وہیں چھوڑے گئے ٹرک میں نہیں بلکہ پیدل لے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اب ہمیں کوئی جلدی نہیں تھی۔ واپسی کا سفر پرسکون تھا، مگر میرے دل میں ایک نیا ڈر پیدا ہو رہا تھا۔ شمع نے آج اپنی طاقت کا جو مظاہرہ کیا تھا وہ یقیناً جنات کی دنیا کے قوانین کے خلاف ہوگا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کی یہ محبت اس کے لیے کوئی بڑی مصیبت نہ کھڑی کر دے، اور میرا ڈر بے جا نہیں تھا، کیونکہ جب ہم گھر پہنچے تو وہاں ایک ایسا طوفان ہمارا منتظر تھا جس کے سامنے گاما اور اس کے غنڈے کچھ بھی نہیں تھے۔ حویلی کے اوپر آسمان کا رنگ کالا سیاہ ہو چکا تھا اور بجلی اس طرح کڑک رہی تھی جیسے آسمان پھٹنے والا ہو۔ کچھ بہت بڑا ہونے والا تھا۔ فضا میں گونجنے والی وہ خوفناک کڑک کسی عام آسمانی بجلی کی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسے طوفان کا پیش خیمہ تھی جو میری اور شمع کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے تاریک کرنے والا تھا۔ ہم ابھی گھر کے صحن میں قدم رکھ ہی رہے تھے کہ اچانک حویلی کے اوپر جمع ہونے والا سیاہ دھواں تیزی سے نیچے کی طرف سمٹنے لگا
اور اس دھوئیں کے بگولے نے ایک دیو ہیکل انسانی وجود کی شکل اختیار کرنا شروع کر دی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے زمین زور سے لرز گئی، جیسے کوئی بہت بھاری چیز بلندی سے گری ہو، اور پھر وہ وجود ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ یہ کوئی عام مخلوق نہیں تھی، بلکہ یہ جنات کے بادشاہ اور شمع کے والد تھے۔ ان کا قد عام انسانوں سے 3 گنا زیادہ تھا، اور ان کے کندھے اتنے چوڑے تھے کہ پورا صحن ان کے سائے میں چھپ گیا تھا۔ ان کی آنکھیں آگ کے دہکتے ہوئے گولوں کی طرح سرخ تھیں، اور سفید داڑھی ہوا میں سانپوں کی طرح لہرا رہی تھی۔ میرے گھر کی کمزور دیواریں ان کے وجود کی تاب نہ لاتے ہوئے چٹکنے لگیں، اور صحن میں موجود ہر چیز تھر تھر کانپنے لگی، یہاں تک کہ میری بھینس رانو جو ابھی موت کے منہ سے نکل کر آئی تھی، خوف کے مارے زمین پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بادشاہ نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، اور وہ نظر اتنی قہر آلود تھی کہ مجھے لگا میرا خون رگوں میں جم جائے گا۔ اس ایک نظر میں صدیوں کی نفرت اور حقارت بھری ہوئی تھی۔ ان کی آواز جب گونجی تو لگا جیسے پہاڑ آپس میں ٹکرا گئے ہوں۔ شمع، تو نے ہماری ناک کٹوا دی۔ ایک معمولی انسان، مٹی کا بنا ہوا ایک 2 ٹکے کا دودھ بیچنے والا، اور جنات کے بادشاہ کی بیٹی؟ یہ ناممکن ہے اور ہماری شان کے خلاف ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بیٹی ایک انسان کی محبت میں اس قدر گر جائے گی کہ اپنے باپ اور اپنی قوم کی عزت کو داؤ پر لگا دے گی۔ شمع خوف سے کانپ رہی تھی، اور اس کا چہرہ فک ہو چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی محبت تھی جس نے اسے میرے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ وہ میرے آگے آ کر ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ کا غصہ مزید بھڑک اٹھا، اور اس نے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ ہوا میں بلند کیا، جس کی انگلیوں سے نیلی بجلیاں نکل رہی تھیں۔ ہٹ جاؤ شمع، آج میں اس کیڑے کو مسل دوں گا جس نے میری بیٹی کو ورغلایا ہے۔ آج اس کا نام و نشان مٹا دوں گا تاکہ آئندہ کوئی انسان ہماری طرف دیکھنے کی جرت نہ کرے۔ میں خوف سے زمین پر بیٹھ گیا تھا، اور میری ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی تھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ شمع اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میرے سامنے کھڑی ہے تو میرے اندر ایک عجیب سی طاقت جاگی۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بادشاہ سلامت، میں غریب ضرور ہوں اور ایک معمولی انسان ہوں، مگر میں نے آپ کی بیٹی سے سچی محبت کی ہے۔ میں نے کبھی اسے دھوکہ نہیں دیا، نہ ہی کبھی اس کی توہین کی ہے۔ ہماری محبت پاک ہے بادشاہ سلامت۔ بادشاہ نے میری بات سن کر ایک زوردار قہقہا لگایا۔ محبت؟ تم انسان اور محبت؟ تم لوگ تو اپنی ضرورتوں کے پجاری ہو اور مطلب پرست ہو۔ جب مطلب نکل جاتا ہے تو تم اپنے محسن کو بھی نہیں پہچانتے۔ میں تمہاری ان چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنے والا۔ میں ابھی تمہیں ختم کرتا ہوں اور تمہاری راکھ ہوا میں اڑا دوں گا۔ بادشاہ نے وار کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ شمع نے چیخ کر کہا، رک جائیں بابا، اگر آج آپ نے فیکے کو مارا تو آپ اپنی بیٹی کو بھی ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ میں بھی اسی کے ساتھ ختم ہو جاؤں گی، کیونکہ اس کے بغیر میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ شمع کی آواز میں جو درد اور سچائی تھی، اس نے بادشاہ کے ہاتھ کو ہوا میں روک دیا۔ جنات کی تاریخ میں اولاد کی ایسی نافرمانی اور ایسی شدید محبت نایاب تھی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں حیرت کے سائے لہرائے۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر غصے اور حقارت ملے لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، میں اس انسان کو اپنی جان بچانے کا ایک آخری موقع دیتا ہوں۔ اگر یہ واقعی سچا ہے تو اسے ثابت کرے۔ اے انسان، اگر تم مجھے کوئی ایسی غذا کھلا سکو جو نہ آج تک انسانوں نے کھائی ہو نہ جنات نے، اور جس کے ہر نوالے میں تمہاری مشقت اور محبت کا ذائقہ ہو، تو میں تمہاری جان بخش دوں گا اور اپنی بیٹی تمہیں سونپ دوں گا۔ ورنہ یاد رکھنا، صبح سورج نکلنے سے پہلے تم اور تمہاری یہ بھینس راکھ کا ڈھیر ہوں گے۔ یہ ایک ناممکن شرط تھی اور بظاہر موت کا پروانہ تھا۔ میں سر پکڑ کر وہیں مٹی پر بیٹھ گیا۔ میرے پاس سوکھی روٹی اور دودھ کے سوا تھا ہی کیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور بادشاہ آسمان کی طرف منہ کیے کھڑا تھا، جیسے اسے میری ناکامی کا پورا یقین ہو۔ تبھی مجھے اپنی مرحوم ماں کی یاد آئی اور ان کا وہ جملہ میرے کانوں میں گونجا، فیکے بیٹا، دودھ کو اگر ہلکی آنچ پر پکاتے جاؤ تو وہ دودھ نہیں رہتا بلکہ کھویا بن جاتا ہے، اور اس میں صبر کا ایسا میٹھا ہوتا ہے جو کسی اور چیز میں نہیں ملتا۔ میرے ذہن میں امید کی ایک کرن جاگی۔ میں نے فوراً شمع کی طرف دیکھا۔ شمع، مجھے کوہ کاف کے کچھ خاص اور نایاب میوہ جات لا دو جو انسانوں کی پہنچ سے دور ہوں۔ جلدی کرو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ شمع میری بات سنتے ہی فوراً غائب ہو گئی، اور میں نے اپنی آخری امید کا سہارا لیتے ہوئے رانوں کا تازہ دودھ نکالا۔ میں نے صحن میں آگ جلائی اور سارا دودھ بڑے دیگچے میں ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا۔
یہ میری زندگی کا سب سے مشکل امتحان تھا۔ میں دودھ میں چمچ مسلسل ہلاتا رہا تاکہ دودھ نیچے نہ لگے۔ گرمی کی شدت سے میرا برا حال تھا اور چولہے کی تپش میرے چہرے کو جھلسا رہی تھی، مگر میں رکا نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور دودھ پک پک کر گاڑھا اور لال سرخ ہو گیا۔ تب تک شمع واپس آ چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں کوہ کاف کے نایاب پستے بادام اور زعفران کی پوٹلیاں تھیں۔ میں نے وہ خوشبودار میوہ جات کوٹ کوٹ کر اس گاڑھے دودھ میں ملا دیے اور چینی کی جگہ وہ خاص شہد ملایا جو شمع لائی تھی۔ اب سب سے بڑا مسئلہ اسے جمانے کا تھا، کیونکہ گرمی شدید تھی اور میرے پاس برف نہیں تھی۔ میں نے بے بسی سے شمع کی طرف دیکھا۔ شمع مسکرائی اور آگے بڑھی۔ اس نے دیگچے کو تھاما اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پھر اس نے اپنے ہونٹوں کو گول کر کے اس گرم ابلتے ہوئے دیگچے پر اپنی ٹھنڈی سانسوں کی پھونک ماری۔ یہ ایک جن زادی کی آہیں تھیں جو آگ کو بھی برف کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گرم ترین آمیزہ جم کر پتھر ہو گیا۔ یہ دنیا کی پہلی شاہی کھوئے والی کلفی تیار تھی۔ مشرق سے صبح کی پہلی کرن پھوٹنے والی تھی۔ بادشاہ نے پلٹ کر ہماری طرف دیکھا۔ ہاں انسان، کیا تم نے اپنی موت کو قبول کر لیا ہے یا کچھ بنایا ہے؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ٹھنڈی مٹھائی مٹی کے ایک پیالے میں نکالی اور ادب سے بادشاہ کے سامنے پیش کی۔ بادشاہ نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا، پھر ایک چھوٹا سا ٹکڑا چمچ میں لے کر منہ میں ڈالا۔ ایک لمحے کے لیے وہاں موت کا سا سناٹا چھا گیا، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ بادشاہ کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی سختی آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ وہ ٹھنڈا، میٹھا اور شاہی ذائقہ جس میں میرے جلے ہوئے ہاتھوں کی محنت کا نمک شامل تھا، اس نے جنات کے بادشاہ کو دنگ کر دیا تھا۔ کمال ہے، بادشاہ بے اختیار بول اٹھا۔ یہ سرد ہے مگر اس میں محبت کی عجیب گرمی ہے۔ یہ میٹھا ہے مگر اس میں محنت اور وفاداری کا نمک ہے۔ میں نے آج تک کائنات کے کسی کونے میں ایسی چیز نہیں کھائی۔ تم جیت گئے انسان، تم واقعی جیت گئے۔ بادشاہ نے اپنا ہاتھ شمع کے سر پر رکھا۔ جا بیٹی، تیرا انتخاب غلط نہیں تھا۔ یہ لڑکا ہنرمند ہے اور جو محنتی ہو وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ میں تمہاری شادی پر راضی ہوں، لیکن شمع اب کبھی کوہ کاف واپس نہیں آئے گی۔ تم دونوں کو اسی زمین پر رہنا ہوگا۔ بادشاہ نے جاتے جاتے میری بھینس رانو کی پیٹھ پر تھپکی دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رانو کے کندھوں سے سنہری رنگ کے بڑے بڑے پر نکل آئے۔ یہ اس کے خالص دودھ کا انعام تھا۔ بادشاہ دھوئیں کے بادل میں تبدیل ہوا اور غائب ہو گیا۔ آج اس بات کو 5 سال گزر چکے ہیں اور وہ ڈراؤنی رات ایک خوبصورت یاد بن چکی ہے۔ میرا وہ کچا گھر اب ایک عالی شان عمارت میں تبدیل ہو چکا ہے، جس کے ماتھے پر لکھا ہے انٹرنیشنل جن ڈیری اینڈ کلفی شاپ۔ یہ دکان اب پورے شہر میں مشہور ہے، مگر رات کے 12 بجے کے بعد یہاں صرف جنات گاہک بن کر آتے ہیں۔ میں کاؤنٹر پر بیٹھا پیسے گن رہا ہوں کہ اچانک چھت سے ایک ننھا منا بچہ الٹا لٹکتا ہوا نیچے آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا فیڈر ہے اور وہ شرارتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ میرا اور شمع کا بیٹا ٹونی ہے، جو دکھتا انسان جیسا ہے مگر حرکتیں اپنے نانا اور ماں والی ہیں۔ وہ ہوا میں تیرتا ہوا میرے سر سے ٹوپی اتارتا ہے اور کہکہا لگا کر چھت کے پنکھے کے ساتھ جا لٹکتا ہے۔ شمع اندر سے آتی ہے۔ وہ مکمل گھریلو خاتون لگتی ہے، مگر اس کے پیر اب بھی زمین سے 2 انچ اوپر ہی رہتے ہیں۔ وہ ہنس کر کہتی ہے، ارے رہنے دو فیکے، بچہ ہے، کھیلنے دو اسے۔ اور باہر صحن میں میری رانو، جسے اب بچے اڑن بھینس کہتے ہیں، اپنے سنہری پروں کو پھیلائے دھوپ سینک رہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی جب میرا دل چاہتا ہے تو میں رانو پر بیٹھتا ہوں اور ہم دونوں بادلوں کے اوپر سیر کرنے نکل جاتے ہیں۔ فیکا اب صرف ایک معمولی دودھ والا نہیں رہا، وہ اس محبت کا بادشاہ ہے جس نے 2 الگ دنیاؤں کو ایک کلفی کی مٹھاس میں جوڑ دیا تھا۔